کہیں گے خوش آمدید اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے بحران کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے، کیسے سمجھا جا سکتا ہے ان کرائسس کو کہ کرائسس ہمارے معاشرے کا حصہ کیوں بنتے جا رہے، کیوں بڑھتے ہی جا رہے، ہم ان کے اوپر قابو کیوں نہیں کر پا رہے، اور اس کی جو بیسک وجہ ہے ہماری بنیادی تعلیم کی کمی ہے، ہمارے اخلاقیات، ایک بیسک بحران جو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقیات کی کمی دکھائی دے رہی، جہاں سے یہ تمام کرائسس جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ تو کیسے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے ان کا سولوشن نکالا جا سکتا ہے، اس موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ عبدالواحد صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایک ڈائریکشن کا اشارہ کیا، تو کیسے ہم ڈائریکشن کو سمجھیں، کیسے اپنی ان تمام چیزوں کو، اپنی طرز زندگی کو سمجھیں، اپنے گول سیٹ کریں اور ان گولز کو ایک ڈائریکشن دیں تاکہ یہ جو معاشرے کے اندر دن بہ دن کرائسس پائے جا رہے ہیں، دن بہ دن ایک تو ہوتا ہے چیز کو کنٹرول کر لینا، معاشرے میں یہ بحران کنٹرول نہیں ہو رہے بلکہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے، تو ڈائریکشن کیسے سیٹ کی جائے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ دیکھیے ہر مسئلے کا حل دنیا میں موجود ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے مسئلہ دیا تو حل بھی دیا، بالکل ایفرٹ، کوشش، بالکل حرکت میں برکت ہے۔ حرکت میں برکت ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے صرف چیزوں کو بگڑنے دیا، خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھتے رہے۔ جو ریفارمز کا کام ہوتا ہے نا، اصلاحات کا جو کام ہوتا ہے وہ ہم نے ابھی تک کیا نہیں، ہم نے اپنے آپ کو ابھی تک اشرف المخلوقات ثابت ہی نہیں کیا۔ ابھی ہم اس بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانکے جا رہے ہیں کسی چرواہے سے، ہمیں اپنی سمت کا خود اندازہ نہیں ہے ہم نے کرنا کیا۔ ناؤ دا ڈے ہیز کم، اب ہم بحرانوں کے بحران میں پھنس چکے ہیں۔ ایسے ہی اب کیسے نکلنے ہیں؟ کیا بندروں والا رویہ اختیار کرنا ہے؟ بندر آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے وہ انسان سے تھوڑا بہت مشابہ ہے، لیکن آپ خوراک پھینکیں اور بندروں کا رویہ دیکھیں، ہمارے شادی بیاہ میں کھانا کھولیں اور انسانوں کا رویہ دیکھیں، فرق نہیں نظر آتا۔ ایسے ہی لیکن اب ٹائم آ گیا ہے کہ جب ہم کھانا کھولیں تو لوگ لائن میں قطار در قطار آئیں اور اس طرح سے کھانا لیں کہ ابھی دوسرا تیسرا راؤنڈ بھی لگانا ہے، اگر 20 افراد لائن میں ہیں تو ایک ڈش چاولوں کی ایک ایک چمچ لینے سے سب کو پوری پڑنی چاہیے۔ صحیح، تو یہ رویہ اپنانا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ رویہ کیسے اپنایا جائے؟ دیکھیں ہر معاشرے میں مختلف ایج گروپس ہوتے ہیں، جی بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بچہ ہے کنڈر گارٹن میں آیا ہے وہاں سے ہم ٹریننگ شروع کریں، اپنے سلیبس میں چینجز لے کر آئیں، اپنے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں ایک مورالٹی کا، اخلاقیات کا پیپر لازمی کریں، اس کے 100 مارکس رکھیں۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی جو ہے ملتان والی، اس میں اگر آپ ماسٹرز آف انگلش لٹریچر کرتے ہیں تو 100 نمبر کا اسلامیات کا پیپر لازمی ہے، جو میرے خیال میں پنجاب یونیورسٹی میں ہے ہی نہیں اور دوسری یونیورسٹیز میں بھی نہیں ہے۔ تو شاید ہمیں اب ایتھکس پلس مورالٹی کا ایک 100 نمبر کا پیپر ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ اسٹوڈنٹس اس پہ محنت کریں اور ہم پریکٹس بھی کروائیں۔ اس کے علاوہ جو گرون اپ پیپل ہے، مائیں ہیں، ماؤں کے کورسز کروائے جائیں۔ دیکھیے ہر معاشرے میں تعلیم و تربیت ایک مسلسل امر ہے، بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں یونیورسٹی سے نکلے تو ہماری تعلیم ختم ہوگی، بالکل ایسا۔ ہماری خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ یار آپ جا کے 1 گھنٹے کی گلی میں کلاس ہی اٹینڈ کر لیں، کہیں گے اب ہماری عمر ہے کوئی سیکھنے کی، یہ تو بچوں کا کام ہے۔ خواتین کو سکھانا پڑے گا کہ بچوں کی ایسے تربیت کرو، اور خواتین کا سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ بچوں کی تربیت ہی وہ کرتی ہیں، نہ صرف وہ پوری جنریشن ٹھیک کریں گی بلکہ اپنے شوہروں کو بھی ٹھیک کریں گی، اپنے بڑوں کو بھی ٹھیک کریں گی، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو اور مردوں کو بھی ٹھیک کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری جو سیگمنٹ ہے وہ مردوں کی ہے۔ مرد معاشرے کے مور دین 50% بگاڑ کے ذمہ دار ہیں۔ بدتمیزی، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، یہ سارے مرد حضرات ہی کرتے ہیں، خواتین بیچاری تو اس لحاظ سے بڑی جو ہے نا وہ جو بھی کرنا ہوتا ہے گھروں میں کر لیتی ہیں، اپنے مردوں سے گھروں میں جھگڑ لیتی ہیں، لیکن اصل جھگڑے جو ہے مرد باہر کرتے ہیں۔ گاڑی تھوڑی سی لگ جائے ایسا لگتا ہے کہ کوئی سانحہ ہو گیا ادھر، مرنے پہ تل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیوں ہم امریکہ کا سسٹم نہیں لا سکتے؟ گاڑیاں 2 لگی ہیں، انشورنس کا جو سسٹم ہے امریکہ میں کوئی ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتا، 5 منٹ کے اندر 3 گاڑیاں آتی ہیں، ایمبولینس آتی ہے، پولیس کی گاڑی آتی ہے، تیسری جو گاڑی ہے وہ اسسمنٹ کے لیے آتی ہے۔ تینوں لوگ آ کے، دونوں پارٹی جن کی گاڑیاں لگی ہوتی ہیں، کوئی بات چیت نہیں ہوتی ہے، مسئلہ سیٹل ہو جاتا ہے۔ ہم بہترین ذہنوں کے حامل ہیں پاکستانی، اور پوری دنیا میں ہماری ریٹنگ ٹاپ 10 میں آتی ہے۔ تو کیوں ہم ایسے سسٹم وضع نہیں کرتے کہ ہم
سڑک سے جو جھگڑے ہیں، سڑک کے جھگڑے وہ ختم کریں. آفیسز میں ہم ایک ایسی چیز انٹروڈیوس کروائیں کہ جو سلام کرے گا اس کو چائے ملے گی، جو سلام نہیں کرے گا اس کو چائے نہیں ملے گی. فار ایگزامپل صحیح. ہم اسسمنٹ جب کرتے ہیں ACR جو اینول کانفیڈینشیل رپورٹ سرکار میں یا پرائیویٹ اداروں میں لکھی جاتی ہیں، اس میں لازمی 50% مارکس رکھ دیں کہ یار جس کا رویہ سب سے اچھا ہوگا، جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا، اس کی پروموشن ہوگی. جتنا بد مزاج چڑچڑا جو باسی سٹائل کا بندہ ہوگا اس کی کبھی پروموشن نہیں ہوگی. صحیح. یہ ہم ایز لا تو کر سکتے ہیں نا. ہم گورنمنٹ نہ کرے، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر آگے آ جائے، ہم یہ چیزیں بنائیں تو ہم مردوں کو بھی ٹرین کریں، خواتین کو ٹرین کریں، ادھر بچوں کو ٹرین کریں، اور دوسری طرف ایک ایسا لا بنا دیں، اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں جہاں کوئی بدتمیزی کرتا ہوا، جھگڑا کرتا ہوا یا ملاوٹ کرتا ہوا یا دوسرے کو تکلیف دیتا ہوا یا دوسرے کے ساتھ دست درازی کرتا ہوا پایا جائے، وہاں پہ آپ اس کو 10,000 روپیز کا فائن لگا دیں. ایگزیکٹلی. اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو اپنے خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، اس بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگوں کی، ان کو رہن سہن کے طور طریقے سکھا سکتے ہیں. جو معاشرے میں اتنے کرائسس پائے جا رہے ہیں ان کا سلوشن کیسے نکالا جائے، ان کو سالو کیسے کیا جائے، ان کرائسس کو سمجھا کیسے جائے، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بہت بہتر طریقے سے قابو پا سکتے ہیں. بٹ ہمیں ڈائریکشن کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اور اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ارید صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ خواتین ہمارے معاشرے کی بہت اہم کڑی ہیں. ہمارے بچوں کی تربیت کرنا ہمارے ماؤں کے ہاتھ میں ہے اور یہ گھر سے یہ تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. لیکن اس تمام سینیریو کے اندر جیسے عبدالوہاب صاحب نے بھی بات کی کہ خواتین کو اگر کہا جائے کہ آپ نے ٹریننگ لینے جانا ہے یا آپ نے کوئی تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ کہتی ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو گھر کے کام ہی سنبھالیں گے. جبکہ عورت کے لیے ایک تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. اس کی ڈے بائی ڈے بدلتے معاشرے کے ساتھ، بدلتی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ، بدلتے ٹرینڈ کے ساتھ ان کو چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ بچوں کے آنے والے وقتوں میں کیا ضروریات ہو سکتی ہیں، کیسے ان کی تربیت کرنی ہے، معاشرے کی کیا ضروریات ہے، ان کو سمجھنا اور پھر اپنے بچوں کو سمجھانا ایک خواتین کے، ایک عورت کی، ایک ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ان تمام سینیریو کو وہ سمجھتی نہیں ہے، اپنے اوپر ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتی ہیں، معاشرے کی کیا ضرورت ہے اس کو نہیں سمجھتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو پھر اپنے اوپر وہ حاوی کرنا شروع کر دیتی ہے، جس وجہ سے اس کی جو فزیکل ہیلتھ ہے، جو اس کی مینٹل ہیلتھ ہے، وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ معاشرے میں پھر ایک بگاڑ کا شکار بنتی ہے، جس میں ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں ایک کرائسس ایسے آ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے نوجوان نسل کی بہتر تربیت نہیں کر پا رہی ہیں.